اب میں آپ کو ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں، قبول کرو گے انشاءاللہ؟ دیکھو آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز کے بعد، سنتوں کے بعد، نفلوں کے بعد، اگر کوئی آدمی 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے اور 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھ لے اور 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لے تو اگلی جمعہ تک اللہ تعالیٰ ہر برائی سے اس کو بچا لے گا۔ عمل الیوم واللیلہ میں یہ حدیث موجود ہے، اور ہر جمعہ کو میں ویڈیو بھیجتا ہوں، لکھ کے بھی بھیجتا ہوں واٹس ایپ پر۔ اس لیے جمعہ کی نماز کے بعد یہ 3 چیزیں پڑھنے کی آپ اہتمام کریں۔ 7 مرتبہ سورہ اخلاص، 7 مرتبہ سورہ فلق، 7 مرتبہ سورہ ناس۔ 1977 میں کسی جنات نے مجھے یہ وظیفہ دیا تھا حرم میں، 77 کی بات کر رہا ہوں۔ تو میں نے، میرے ابا نے، حضرت جی نے پوچھا میں بڑے میاں کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے کہا تھا یہ کہہ رہے تھے۔ تو ابا نے کہا تو پڑھنا لیکن مجموعے بیان مت کرنا، تو پڑھیو، تو پتہ نہیں جنتوں کا ٹھکانہ نہیں، کیا وہ کہیں کیا نہ کہیں، حدیث ہے کہ نہیں ہے، مجموعے بیان مت کرنا۔ میں نے ابا سے کہا نہیں کروں گا، لیکن جب کتابیں پڑھنی شروع کی، کتابیں لکھنی شروع کی، یہ حدیث ملی تو پھر میں نے مجموعے کہنا شروع کر دیا۔ اگلے مجھے میرے قریب میں بھی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا مولوی، جیسے کہتے ہیں نا 1977 میں میری عمر بھی کتنی ہوگی، اس نے ایک اندازہ لگا لو کہ او مولوی کوئی ہدیہ دوں؟ یہ کہا دو، جمعہ کا دن تھا تو اس نے یہ بتایا مجھے، اور ہمارے پیچھے میرے حضرت جی ابا وغیرہ سب بیٹھے ہوئے تھے حرم میں، اور میں مطاف میں بیٹھا ہوا تھا۔ پوچھا بھی کیا بتا رہے تھے بڑے میاں؟ میرے حضرت یہ، تو ابا نے کہا بیان مت کرنا، بیانات تو شروع سے کرتے ہیں نا، جب تک حدیث نہ ملے اور جب تک صحیح بات نہ مل بیان مت کرنا۔ اب ملنا شروع ہو گیا، ابا کی حیات میں تو ملا نہیں، لیکن ابا کی حیات کے بعد یہ روایت ہی نہیں تھی۔ تو پڑھو گے انشاءاللہ بھائی، اگلے جمعہ تک انشاءاللہ ایکسیڈنٹ سے حفاظت، بری چیزوں سے حفاظت۔ اور ہماری خواتین وہ چونکہ مسجد میں نہیں آتی، گھر میں پڑھ لیں، اور اس کا ٹائم کیا ہے؟ غروب تک پڑھ سکتے ہو۔ جمعہ کی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکا، عصر تک پڑھ لو، عصر کی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکے، غروب تک پڑھ لو، بس غروب تک کا اس کا ٹائم ہے، بس پڑھو گے انشاءاللہ۔ دوسرا ایک ہدیہ یہ دیتا ہوں کہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص کوئی پڑھے تو جنت میں ایک بنگلہ تیار ہو جاتا ہے، اور 20 مرتبہ پڑھو تو بھائی 2 بنگلے، 30 مرتبہ پڑھو تو بھائی 3 بنگلے۔ تو آج کل میں کہتا ہوں 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، روزانہ جنت میں انشاءاللہ 31 بنگلے تیار ہو جائیں گے، اور کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا۔ دنیا میں بنگلور میں اگر فلیٹ لے لو آپ تو فون آتے ہی نہیں آتے، حساب کتاب دو۔ روزانہ 31 پراپرٹیاں جنت میں تیار کرو۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بیٹا یونس، رات کو نیند نہ آوے تو کروٹیں بدلتے بدلتے 5-6 بنگلے بنا لینے کے، سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے سو جانے کا، تو اپنے بنگلے میں تیار ہو جائیں گے اور نیند بھی آ جائے گی۔ اور ابا کہتے تھے جتنا زیادہ سورہ اخلاص پڑھو گے اتنا ہی اللہ کی محبت ملے گی، کیونکہ اس میں اللہ کا نسب نامہ ہے۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام سورہ اخلاص لے کر آ رہے تھے دھمال کے ساتھ، تو سارے کے سارے فرشتے جو ہے پوچھ رہے تھے کیا لے کے جا رہے ہیں، کیا لے کے جا رہے ہیں، کیا لے کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت جبریل نے کہا یہ اللہ کا نسب نامہ لے کے جا رہا ہوں۔ مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ نے پوچھا تھا بھئی آپ کے باپ کا یہ نام ہے، آپ کی ماں کا یہ نام ہے، تم اللہ اللہ کہتے ہو تو اس کا نسب نامہ کیا ہے؟ اس کی ماں کا کیا نام، باپ کا کیا نام؟ اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ روزانہ 313 مرتبہ پڑھنے کی کوشش کرو۔ ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کھانا ہم جب شروع کرتے ہیں 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، ہر لقمے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے۔ اگر ہر لقمے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو کھائیں گے کیا؟ آپ سمجھئے؟ اس لیے ہر مرتبہ ضروری نہیں، آپ ایک ساتھ پڑھو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے، موٹر چلاتے چلاتے 10 مرتبہ پڑھ لیا، 15 مرتبہ پڑھ لیا، ماؤں بہنوں نے روٹی پکاتے پکاتے پڑھ لیا، تو تھوڑا گھر کا کام کرتے کرتے پڑھ لیا،
تو ابا کہتے تھے بیٹا دنیا میں پراپرٹی بہت بنا لی، اب جنت میں پراپرٹی بناؤ. تو بنگلور والا بناؤ گے انشاءاللہ. اب جنت میں پراپرٹی بناؤ. اور ایک بات اور عرض کروں، بات ختم کروں. آج کل لوگ بہت پریشان ہیں جنات جادو سب چیزوں میں. آسان نسخہ بتاتا ہوں، کسی عامل کے چکر میں مت پڑنا، یہ سب ڈھکوسلے. اسی لیے میں نے مومن کا ہتھیار لکھی ہے. میری کتاب میں نے جو لکھی ہے وہ اسی لیے لکھی ہے کہ اس میں صحیح صحیح سندوں کے ساتھ حدیثوں کے حوالے سے جتنی چیزیں مجھے ملی الحمدللہ میں نے لکھ دی. اور الحمدللہ ساری دنیا میں اللہ نے اسے قبول بھی کر لیا. مومن کا ہتھیار کتاب آپ کے بنگلور میں بھی ہوگی، گھروں میں بھی ہوگی انشاءاللہ، وہ دیکھ لو آپ. لیکن ایک آسان وظیفہ بتاتا ہوں. گھر کے چاروں کونوں میں روزانہ ایک ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو. یہ عبد الرحمن ابن عوف کا معمول تھا. اس کے حوالے بکھرے موتی میں دیکھ لینا، مجھے اس وقت یاد نہیں ہے لیکن بکھرے موتی میں لکھا ہے میں نے. 4 کونے ہوتے ہیں، جیسے مسجد ہے، ایک کونا وہ ہے، ایک کونا وہ ہے، ایک کونا یہ، ایک کونا ہے. آیت الکرسی 24 گھنٹے میں ایک ایک مرتبہ. تو اللہ مال بھی بہت دے گا اور انشاءاللہ ایجاد جو بلائیں آلائیں بلائیں آپس میں نا اتفاقی آپس، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ ختم کرے گا. عبد الرحمن ابن عوف کہتے تھے صحابہ سے، کتنا مال ہے میرے پاس، اتنا سونا تھا کہ ان کے انتقال کے بعد جب سونا تقسیم ہوا ان کے اولاد میں بیویوں میں، تو جو کدالی سے توڑ رہے تھے وہ کدالی بھی ٹوٹ گئی. اتنا سونا تھا عبد الرحمن ابن عوف کے بعد. اور صحت مند، اور بدن پر بہت بال تھے ان کے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے کی اجازت دی تھی. وہ کہتے تھے میرے بدن پر بہت بال ہے، جوئیں پڑ جاتی ہیں، اب تو مجھے آپ کوئی ایسا کپڑا پہننے کی اجازت دے جس سے مجھے کھجلی نہ آئے. تو اب کہا تو ریشم پہن. وہ اکیلے صحابی ہیں جن کو ریشم کا کپڑا پہننے کی اجازت دی حضور نے. ان کا دیکھے دیکھ کے خالد بن ولید نے بھی کپڑا بنا لیا. تو حضرت عمر نے کہا خالد تم نے کیوں بنا لیا یہ کپڑا؟ یہ کہا چچا پہنتے ہیں نا. عبد الرحمن ابن عوف چچا کا مطلب بڑے لوگوں میں تھے، چچا کہتے تھے ان کو. یہ چچا پہنتے ہیں. بولے یہ ان کی خصوصیت ہے، تیری نہیں، نکال اس کو، تیری بیوی کو دے. اسی وقت نکال دیا خالد بن ولید کے بدن سے. تمہیں پہننے کی اجازت نہیں ہے، ان کو اجازت ہے. ہم نے سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ ان کا معمول تھا. کہتے ہیں میرے گھر میں الحمدللہ کبھی بیماریاں نہیں آتی. 4 بیویاں ہیں، چاروں بیویاں خوش، اور چاروں کو اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے. تو آیت الکرسی میں پکڑ لو گے انشاءاللہ مضبوطی سے، اور سورہ اخلاص سے پکڑ لو گے انشاءاللہ. ہاں ایک صحابی سورہ اخلاص بہت پڑھتے تھے. حضور نے پوچھوایا ابھی کیوں پڑھتے ہو سورہ اخلاص؟ انہوں نے کہا حضور مجھے بہت پسند ہے، میرے اللہ کی تعریف ہے، میرے پیارے اللہ کی تعریف ہے، اس کا حسب نصب ہے. آپ نے فرمایا اگر تجھے سورہ اخلاص سے پیار ہے تو اللہ کو بھی تجھ سے پیار ہے. کتنی بڑی چیز ہے. بس میں اسی پر بات ختم کرتا ہوں. دعاؤں کا اہتمام کریں اور دیندار بننے کی کوشش کریں. بے دین دیندار مت بننا. ایک جملہ یاد رکھنا، مسلمانوں کو اور اسلام کو جتنا نقصان بے دین دینداروں سے ہوا ہے اتنا بے ایمانوں سے نہیں ہوا، یہودیوں سے نہیں ہوا. بے دین دیندار یہ سب سے بڑا خطرناک ہوتا ہے کہ ہے بے دین، اور لباس جو ہے دینداروں کا ہے. وہ دیندار مت بننا، حقیقی دیندار بننا. کرنے والے اللہ ہے، اللہ ہمیں ترقی دے گا. قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام کرو، درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرو. میرا واٹس ایپ کا سبق چلتا ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، یا میرا انسٹاگرام میرے نام کا انسٹاگرام ہے، وہاں جا کے دیکھ لو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ روزانہ ہم کیا بیان کرتے ہیں. 5 منٹ کا سبق ہوتا ہے. سنو اور سن کر آگے بھیجنے کی کوشش کرو گے انشاءاللہ بھائی. اللہ تعالی ہم سب کے چمن کو آباد رکھے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں اللہ ہم سب کو جمع فرمائے. ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے. وہ قبروں میں انتظار میں ہے کہ کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما. اور جو ماں باپ زندہ ہوں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے دین کی خاطر
دنیا بھر میں جہاں جہاں جانے میں خیر ہو عافیت کے ساتھ تو ہمیں لے جا، اور جہاں جانے میں شر ہو تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کے لڑکیاں اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما۔ جن کے اولاد طیبہ کے نافرمان ہیں ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ میری اس دعا پر دنیا بھر میں جہاں کہیں آمین کہی جائے ان کی بھی جائز مرادوں کو پوری فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علیہ۔ کیا کس کے دل میں آتا؟ تو اللہ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، کہ تمہارے مال کو بھی نہیں دیکھتا کتنا مال ہے، لیکن ڈائریکٹ اللہ کی نگاہ انسان کے دل پر جاتی ہے۔ دل میں اگر گند بھری ہوئی ہے تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، اور دل صاف ہے تو عبادت بھی قبول ہوگی، دعا بھی قبول ہوگی۔ عشاء کی نماز ہم نے پڑھی اور دل کے اندر کچرا بھرا ہوا ہے، کسی کے بارے میں حسد ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی ہے، کسی کے بارے میں کیا ہے، کسی کے بارے میں کیا ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ نیکیاں مل جائیں گی۔ فرشتہ کیا لکھے گا کہ اس نے عشاء کی نماز پڑھ لی، فرض ادا ہو گیا، لیکن اس نماز پر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نہیں نکلے گا، وہ نہیں نکلے گا۔ اس لیے اس وقت میں یہ بنیادی چیز ہے کہ آدمی اپنے دل پر بھی محنت کرے۔ ظاہری نماز ہماری اچھی ہو، ہم فکر کرتے نہیں کرتے، رکوع برابر ہو، سجدہ برابر ہو، کپڑے ذرا پاک صاف ہو، خوشبو ہو، خوش و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آدمی کا دل جو ہے صاف ہونا چاہیے۔ جس کے دل صاف ہوتے ہیں اس کو ہوائیں بھی سلام کرتی ہیں، اور جس کے دل میں کچرا ہوتا ہے تو خیر آ کر بھی چلی جاتی ہے۔ دروازے پر آئے گی خیر، لیکن دیکھے گا کہ ہاں ان کے دل کے اندر کچرا ہے تو خیر نکل جائے گی۔ کسی زمانے میں افغانستان میں حالات آئے تھے، آج سے 600-700 سال پہلے کا یہ قصہ ہے۔ زلزلے آئے، عام طور سے جہاں پہاڑ ہوتے ہیں وہاں زلزلے نہیں آتے، عام طور سے یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہاں زلزلے کم آتے ہیں۔ جہاں پہاڑ زیادہ ہوں قریب وہاں زلزلے کم آتے ہیں۔ وہ پہاڑ جو ہے وہ زمین کو ہلنے سے وہ روک دیتے ہیں، تو وہاں پہاڑ بہت ہے، لیکن کچھ وہ حالات آئے ان پر 700 سال پہلے، کوئی لاوا پھٹا، آگ نکلی، اس میں پھر زلزلہ بھی آیا، کئی لوگ دائیں بائیں ہو گئے۔ تو ایک عورت اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر وہاں سے پیدل تاشقند پہنچی۔ یہ سب بارڈریں ملی ہوئی ہیں، تاجکستان، ازبکستان، تاشقند، سمرقند، بخارا، ترمیز، نسائی، امام نسائی جہاں کے تھے، یہ ساری بارڈریں جو ہے ملتی ہیں۔ وہ بچ گئی ایک عورت اپنے بچوں کو لے کر، اس کا شوہر انتقال ہو گیا، اس کے ماں باپ مر گئے، بھائی بہن مر گئے۔ ابھی جان بچا کر اللہ حفاظت فرمائے، اس کو کہتے ہیں بوائق دہر، زمانے کا الٹ پھیر، کہ بیٹھا بیٹھا آدمی ہے اور اچانک جو حال آ گیا، اللہ حفاظت فرمایا۔ اسی لیے حدیث میں دعا منگوائی کہ اللہم انی اعوذ بک من شر بوائق الدہر، اے اللہ زمانے کے الٹ پھیر سے تو میری حفاظت فرمانا۔ حدیثوں میں دعائیں آتی ہیں، میں نے میری کتاب اللہ کی پناہ میں یہ دعا بہت اہتمام سے لکھی ہے، اور شاید میں نے اس کے بارے میں سبق بھی دیا ہوگا، یاد نہیں ہے ابھی مجھے، جیسے ہمارا واٹس ایپ پر سبق آتے ہیں اس میں نے کسی جگہ پڑھوایا ہے لوگوں کو۔ تو یہ عورت چلتے چلتے اپنے جان بچا کر، بچوں کی جان بچا کر، میں کس کو سنا رہا ہوں یہ قصہ؟ دل کی صفائی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مشرک ہے، اگر اس کا بھی دل صاف ہوگا نا تو سب سے پہلے اللہ اس کو ہدایت دے دے گا۔ یہ ابا فرماتے ہے مشرک،
لیکن دل اگر صاف ہے اور یہ دل سے جو لوگوں کی خدمت کرنا سوچتا ہے، یہ کرتا ہے، تو سب سے پہلا کام اللہ کی طرف سے یہ ہوگا کہ اس کو ہدایت ملے گی، کار خیر کرنے کی توفیق ملے گی، آگے بڑھتا رہے گا وہ۔ تو یہ لڑکی بیچاری پہنچی تاشقند اپنے بچوں کو لے کر۔ تو امیر تاشقند جو تھا یہ مسلمان تھا، سیدھی گئی وہاں پر، اور وہاں جا کر اس نے اس سے کہا کہ دیکھ میں جو ہے سید گھرانے کی ہوں، اور افغانستان سے چلتے چلتے چھوٹے بچوں کو لے کر آئی ہوں، میرا سارا گھر اجڑ گیا ہے، اور میں سید گھرانے کی ہوں، تو میری مدد کر۔ تو اس نے کہا میں تیری مدد کروں، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ تو سید گھرانے کی ہے تو دلیل لا، ثبوت لا، ثبوت۔ بھئی تو سید گھرانے کی ہے، کیا ثبوت ہے؟ کوئی رستے میں چلتے چلتے کہہ دے میں سید گھرانے کا ہوں تو ایسا تو مانا نہیں جاتا، کوئی ثبوت ہوتا ہے، تیرے پاس سند ہو، تیرے پاس ثبوت ہو، تیرے پاس کوئی دلیل ہو تو لا۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ میں ثبوت کہاں سے لاؤں، سارا گھر ہی اجڑ گیا میرا، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو اس بات سے وہ جو امیر تاشقند تھا اس نے کہا میں مدد نہیں کرتا، تھا مسلمان، خیر اس کے گھر پر آئی لیکن خیر کی قدر نہیں کی اس نے، وہ لڑکی چلے گئی۔ اسی کے بنگلے کے سامنے ایک مجوسی کا بنگلہ تھا، ایرانی، وہاں گئی، دستک دی، وہ نکلا، سیٹ نکلا، آپ بہن کیوں آئی ہو؟ یہ فرمایا کہ میں جو ہے سید گھرانے کی ہوں اور بہت حالات میں آئی ہوں اور آپ میری مدد کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا اچھا تم سید گھرانے کی ہو، بنت رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی؟ ہاں، ارے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، بہت اکرام کیا، حالانکہ مجوسی تھا وہ، امیر جو تھا وہ مسلمان تھا اور یہ مجوسی تھا، لیکن صاف دل کا تھا، معاملات کا کلیئر تھا۔ تو چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ دیکھو یہ 3 کمرے جو ہیں وہ تیرے ہیں، تیرے تیری بچوں کے، تو آرام سے رہے جب تک تو زندہ رہے اور تیرے بچے زندہ رہے، تب تک تو رہے یہاں پر، میری طرف سے اجازت ہے، کھانا پینا سب تجھے مل جائے گا، فکر مت کرنا۔ خیر لڑکی خوش ہو گئی کہ اس مسلمان نے مدد نہیں کی، یہ مجوسی نے مدد کی۔ رات کو وہ جو امیر تاشقند تھا یہ سویا، اس نے خواب میں دیکھا کہ جنت سجی ہوئی ہے، لدی ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت کی چابی لے کر باہر کھڑے ہیں۔ تو یہ امیر تاشقند جو مسلمان تھے گئے، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ نے کہا وعلیکم السلام، تو یہ چابی کس کی ہے جنت کی؟ تو آپ نے کہا مومن کی ہے، مومن کی۔ تو اس نے کہا میں بھی مومن ہوں۔ تو آپ نے کہا اچھا تو مومن ہے، دلیل لا، ثبوت لا، ثبوت، سند، کیا دلیل ہے کہ تو مومن ہے؟ جب آپ نے اتنا جملہ کہا خواب میں کہ تم دلیل لا، ثبوت لا، سند لا، وہ سمجھ گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا اس کو خواب میں، میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی اور کہا میں سید گھرانے کی ہوں، اور تو نے دلیل مانگی، ثبوت مانگا، سند مانگی، اور تو نے اس کی مدد نہیں کی، تو میں تجھے چابی کیسے دوں؟ تو مومن ہے، دلیل لا۔ خیر وہ حضور نے جب ڈانٹا تو وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا، خواب اس کا پورا ہو گیا۔ اسے پتا تھا کہ یہ لڑکی گئی ہے مجوسی کے یہاں، سیدھا گیا یہ مجوسی کے یہاں اور کہا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، یعنی یہاں کا امیر تو میں ہوں، وہ لڑکی جو تمہارے پاس آئی ہے وہاں، یہی بات کہی، یعنی ہماری سنائی نہیں، وہ تو بڑا آدمی ہے۔ تو ساتھیوں نے کہا جو تم نے بات کہی ہے وہی بات تب کے سامنے فلاں جگہ کہی۔ ایک چیز دیکھی میں نے وہاں کہ دل بہت صاف،
اس لیے میرا یہ جملہ گھر جا کر بھی تھوڑا سا سوچنا کہ مولوی صاحب نے کیا کہا. یہ ہر کام آسان ہے، دل کو صاف رکھنا مشکل ہے، اور اللہ کی جو مدد آتی ہے وہ دل کی صفائی کے ساتھ آتی ہے. انما يتقبل اللہ من المتقین. دل صاف ہوگا تو خیر سلام کریں گی آپ کو. جیسے مجوسی کو بھی اللہ نے ہدایت دے دی، دل صاف تھا اس کا، ہدایت مل گئی اس کو. اور جو مسلمان تھا بادشاہ، اور جس کا تعلق بھی بڑے بڑے لوگوں سے، لیکن دل میں کچرا بھرا ہوا تھا، تو اللہ نے اسے محروم کر دیا. پوری سیرت میں آپ کو یہ قصے ملیں گے، پوری سیرت میں. طفیل ابن عمرو الدوسی تھے، ان کا دل بہت صاف تھا، بہت بڑے شاعر تھے، قبیلے بنی دوس. حضرت ابو ہریرہ اسی قبیلے کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جب مکہ مکرمہ آئے تو مکہ مکرمہ یہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہیں آئے تھے. جیسے مشرکین مکہ آتے تھے مکہ مکرمہ عمرے کے لیے آتے تھے، طواف کرتے تھے، شراب پیتے تھے، اور آ کر وہاں زمزم کا پانی پیتے تھے، اپنے اعتبار سے دعائیں مانگتے تھے کہ چلے جاتے تھے. وہ اس اعتبار سے آئے تھے طفیل بن عمرو الدوسی. تو مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ طفیل آئے ہیں، طفیل آئے ہیں. بہت ہمارے علامہ اقبال کے سب معروف ہیں کہ علامہ اقبال کے اشعار، علامہ اقبال. ویسے ہی طفیل بن عمرو الدوسی تھے، عربوں میں اچھے اچھے اشعار پڑھتے تھے تو لوگ جو ہے وہ جھوم جاتے تھے، بڑے بڑے اچھے اشعار پڑھے، بہت اچھے اشعار پڑھے، اور پڑھو اور پڑھو اور پڑھو. یہ طفیل بن عمرو الدوسی دل کے صاف، دل میں کوئی کچرا نہیں. یہ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو مشرکین مکہ نے دیکھا کہ ارے طفیل آئے، طفیل اتنا بڑا آدمی آیا ہے، بہت لبیب. ان کو کہتے تھے طفیل بن عمرو الدوسی کان شاعرا کان لبیبا، یہ ان کا نام تھا. کان شاعرا کان لبیبا، لبیب کا مطلب یہ بہت زیادہ عقل مند. معمولی اشارہ بھی سمجھ لے. تو مشرکین مکہ نے ان کو گھیر لیا اور گھیر کر یوں کہا کہ طفیل تم یہاں مکہ میں آئے ہو، لیکن تمہیں پتہ چلنا چاہیے ایک آدمی ہے جس کا نام محمد احمد ہے، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، تو تم جو ہے اس کی بات مت سننا. اس کی بات میں اتنا جادو ہے کہ تمہارے شہر میں جادو نہیں ہے. تم جو اشعار پڑھتے ہو اشعار میں جادو نہیں ہے، بس اس کی بات تمہارے کان میں نہ پڑے. خوفنی، حدیث کو جملہ خوفنی، ڈرایا مجھے، بہت ڈرایا، بہت ڈرایا، اور میں ڈر بھی گیا. انسان جو ہے یہ تو کمزور ہے نا، کسی چیز کے بارے میں کچھ کہو، یہ کہو بکری کو دیکھنا مت، بکری کو دیکھنا مت، تیری بات تم چلاؤ تو لوگ یہ واقعہ دیکھنا چھوڑ دیں گے اس کو. انسان اثر لیتا ہے، جنات اثر نہیں لیتا. انسان جلد باز ہے، جنات جلد باز نہیں ہے. انسان جھگڑالو ہے، جنات جو جھگڑالو نہیں ہے. اسی لیے قرآن میں کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان جھگڑالو. جنات کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا جھگڑالو ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے. اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. یہ انسان کی صفتیں بیان کی ہیں، جناتوں کی صفت بیان نہیں کی کہ ان کے یہاں جلد بازی نہیں ملے گی، ان کے یہاں جھگڑا نہیں ملے گا. بتھم بتھا تھوڑی بہت تو ہوگی، لیکن ہماری طرح جھگڑے نہیں ہوں گے کہ اس کو قتل کر دے، اس کو قتل کر دے، اس کا مال ہڑپ کر جائے، اس کا مال ہڑپ کر جائے. یہ چیز نہیں، اپنی زندگی گزاریں گے وہ. تو یہ انسان کے بارے میں کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. ان لوگوں نے جو مکہ والوں سے اتنا ڈرایا، اتنا ڈرایا. تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے کہ مجھے اتنا ڈرایا یار، میں نے کبھی کسی کی برائی اتنی سنی نہیں جتنے انہوں نے حضور کے کیے. اور اتفاق ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حرم میں، اور آپ نے نماز کی نیت باندھ دی. تو مشرکین مکہ نے کہا وہ کھڑے ہیں، وہ ہے محمد، وہ بات مت سننا، وہ کھڑے تھے. اب میں اتنا ڈرا، میں نے کہا مجھے روئی لا کر دو، کہیں سے روئی طواف کرنا ہے.
تو وہ طواف کرنا ہے کہ مجھے جو ان کی تم لوگوں نے ڈرایا ہے کہ اس کی بات تیرے کان میں نہیں پڑے، تیرے کان میں اگر اس کی بات پڑ گئی یا اس کی کوئی آواز پڑ گئی تو گیا۔ تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے میں نے روئی لی اور روئی لے کر اپنے دونوں کانوں میں ڈالی اور میں نے بیت اللہ کا طواف شروع کیا۔ خدا کا کرنا، بیت اللہ کا طواف شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز پڑھتے تھے وہاں قریب جب پہنچتا تو زور سے ہوا آتی اور وہ ہوا دونوں روئی نکلتی تھی۔ 7 چکروں میں ایسا ہوا کہ جہاں قریب جاؤں تو دونوں روئی جو ہے وہ ہوا نکال دے، اور حضور کے قریب سے گزروں تو کچھ نہ کچھ سمجھ گئے نا آواز کان میں پڑ جاوے، اور بھاگ کر جا کر روئی لوں پھر سے ٹھوسوں یہ کروں، لیکن جہاں حضور کے قریب جاؤں تیز ہوا آوے اور ہوا جو ہے وہ ہوا آ کر فوراً روئی نکل جائے۔ تو میں نے یہ سوچا، طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے صاف دل کے آدمی تھے، کچرا نہیں تھا۔ آج آپ لوگ نیت کرو کہ ہمیں ہمارے دلوں کو صاف رکھنا ہے، اور بہت تنہائی میں بیٹھ کے یہ میرا مضمون سوچنا کہ پیدل جماعت میں وقت لگانا بھی آسان ہے، اور پیر کے پاس جانا بھی آسان ہے، مرید بننا بھی آسان ہے، مرید بنانا بھی آسان ہے، قرآن پڑھنا بھی آسان ہے، پیدل حج کرنا بھی آسان ہے، زکوٰۃ نکالنا بھی آسان ہے، لیکن دل کو صاف رکھنا یہ کڑا امتحان ہے، بہت سخت امتحان ہے۔ اذ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پہلے دل لائے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، دلوں کے اندر بیماریاں تھی تو بیماری کو اللہ نے اور بڑھا دیا۔ تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے میں نے جب طواف پورا کر لیا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ یار طفیل تو بہت بڑا شاعر ہے، لبیب ہے، سمجھدار ہے، ذرا محمد سے بات تو کرو۔ بیٹھ گئے حضور کے پاس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کون ہیں، کیا چاہتے ہیں آپ کے گھر والے، آپ کے سب رشتہ دار یہ سارے کے سارے آپ کی مخالفت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں کچھ نہیں چاہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کی۔ قرآن تو قرآن ہے، قرآن ایسا کلام ہے کہ جس کا دل صاف ہوگا تو ڈائریکٹ دل پر اثر کرے گا، اور جس کے دل میں کچرا ہوگا وہ اس کا دل اثر کرے گا ہی نہیں۔ قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوگا اس پر۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو تو پاک کر نفاق سے۔ اب نبی منافق ہو سکتا ہے بھائی؟ مجھے دعا مانگتے تھے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہم انی اسألک قلبا سلیما۔ آپ نے فرمایا جب لوگ مال بہت جمع کریں نا، یہ صحیح حدیث میں آتا ہے، صورت میں آج کل مال بہت آ رہا ہے نا بھائی، ارے ہاتھوں کہو یار کتنا، ہم کو بھی تو انداز لگتا ہے، ہم گلی میں داخل ہوتے ہیں سمجھ جاتے ہیں کتنا اوپر جا رہا ہے کتنا نیچے آ رہا ہے، ساری دنیا میں جاتے ہیں۔ تو جب مال لوگ بہت جمع کریں تو اللہ تعالیٰ سے دل کی صفائی مانگو، اللہم انی اسألک قلبا سلیما۔ لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا میں نے کہہ دیا کہ اللہم انی اسألک قلبا سلیما، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قرآن میں اذ جاء ربہ بقلب سلیم، تو یہ طفیل بن عمرو الدوسی جو تھے یہ قلب سلیم والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، حضور نے قرآن کی آیتیں پڑھی، بس جہاں حضور نے قرآن کی آیتیں پڑھی تو پہلے یوں دیکھتے تھے حضور کو، اور وہ جب حضور قرآن کی آیت پڑھتے گئے آہستہ 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 ان کی نگاہیں نیچے ہوتی گئی۔ یہ پہلے پاؤں پھیلا کر بیٹھے تھے، بعد میں پاؤں جو ہے سکڑ لیے، قرآن ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا آپ چاہتے کیا؟ میں کہتا ہوں مسلمان ہو جائے، کامیاب ہو جائے گا تو، یہ کہاں چکروں میں پڑا ہے اس کے، تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ فرمایا کہ تم کلمہ پڑھ لے، مجھے اللہ کا نبی مان لے، مسلمان ہو گئے ہو۔
وہاں مشرکین مکہ دیکھ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ارے یار یہ بھی جو ہے نا اس کے باتوں میں آ گیا، یہ باتیں کر رہا ہے، اب ہاتھ ہلنے بند ہو گئے ہیں، پاؤں بھی سکڑنے لگے ہیں، اور آنکھیں بھی، نظریں بھی جو ہے نیچے ہونے لگی ہے، مانو نہ مانو یہ مسلمان ہو گیا۔ اچھا یہ معالج بھی تھے، علاج بھی کرتے تھے، جنات وغیرہ کا علاج، جنات ہو، جادو ہو، یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے نا، جنات، جادو، تو یہ علاج بھی تھے، وہ علاج بھی کرتے تھے۔ تو مشرکین مکہ نے کہا تھا ان کو کہ دیکھو دماغ میں سالبہ کو بھی کہا تھا، دماغ کو بھی کہا تھا، ان کو بھی کہا تھا کہ دیکھو تم جاؤ، تو اس کی بات مت ماننا، ایسا لگ رہا ہے کہ محمد پر جادو ہو گیا ہے، کسی کا نظر لگ گئی ہے، تو ذرا علاج بھی کر دینا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں علاج کر لوں گا، بے فکر رہو۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے تھے، پیچھے پیچھے گھر تک چھوڑنے گئے، وہاں ساری ٹولی دیکھ رہی تھی، یہ تو حضور کے ساتھ جا رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں چلے گئے۔ گھر میں جانے سے پہلے انہوں نے کہا طفیل بن عمرو الدوسی نے کہ حضرت میں میرے قوم کا بڑا ہوں، اور ساری قوم جو ہے یہ مجھے اپنا بڑا مانتی ہے۔ ابو ہریرہ جو تھے اسی قبیلے کے تھے، قبیلے بنے دوست کے تھے ابو ہریرہ، بعد میں مسلمان ہوئے ہیں۔ اب طفیل بن عمرو الدوسی کو مارنے والے یہ ابو ہریرہ تھے۔ ارے کیا تو اسلام کی بات کر رہے ہیں یہاں پر ہمارے گاؤں میں آ کر؟ یہ اسی قبیلے کے تھے، طفیل بن عمرو الدوسی کے قبیلے کے ابو ہریرہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تمہارے قوم میں جاؤ اور ان کو اللہ رسول کی طرف دعوت دو، کوئی بات نہیں ہے، تم جاؤ دعوت دینا۔ یہ کہہ کر طفیل بن عمرو الدوسی جو ہے لوٹے تو مشرکین مکہ نے پکڑ لیا۔ ارے طفیل کیا ہوا کیا ہوا؟ یہ فرمایا میں گیا تو تھا ان کے علاج کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے میرا علاج کر دیا۔ میں گیا تھا محمد کے علاج کرنے کے، محمد کے علاج کروں، تو انہوں نے میرا علاج کر دیا اور میں مسلمان ہو گیا۔ تو مکہ والوں نے کیا کہا؟ ہمارا تمہارا کوئی جوڑ نہیں، کوئی بات نہیں، تم سے دوست رکھنے کا مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، یعنی مجھے تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چلتے چلتے انہوں نے ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی، ایک بات فرمایا حضرت میں اپنے قوم کا بڑا تو ہوں، لیکن ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں وہاں جا کر دعوت دوں گا تو یہ لوگ پوچھیں گے کوئی نشانی ہے کہ نہیں، کچھ آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی نشانی دے دے مجھ کو۔ تو حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی، اللہم اجعل لہ آیہ، اللہم اجعل لہ آیہ، اے اللہ اس کو نشانی دے دے۔ فرشتوں نے آمین کہی، حضور نے آمین کہی، طفیل بن عمرو الدوسی نے آمین کہی، دعا قبول ہو گئی۔ طفیل بن عمرو الدوسی کہتے ہیں میں مشرکین مکہ میں اعلان کر کے نکلا بھی، میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، میں تو جا رہا ہوں، اور کوئی بات نہیں۔ اب یہ روانہ ہوئے، اپنے قبیلے میں پہنچے۔ ان کا قبیلہ پہاڑوں کے بیچ میں رہتا تھا، یعنی ان کے قبیلے میں جانا ہو، داخل ہونا ہو تو جب پہاڑ سے اتر کر پھر نیچے جاؤ آپ تو ان کا قبیلہ ملے گا۔ سب کے گھر رہتے تھے وہاں، اور چاروں طرف پہاڑیاں۔ جب میں پہاڑی کے اوپر سے نیچے اترا تو اچانک میرے پیشانی سے نور نکلا، یہ تو پھر کہتے تھے۔ اچانک میں گھبرا گیا، ارے کیا؟ اور میرا جو قبیلہ تھا یہ پورا کا پورا روشن ہو رہا ہے، جہاں دیکھوں وہاں روشنی، جہاں دیکھوں وہاں روشنی، یوں دیکھوں تو یوں روشنی، یوں دیکھوں تو یوں روشنی، یہ دیکھوں تو یوں روشنی۔ میں گھبرایا، پھر مجھے اچانک یاد آیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی نا، اللہم اجعل لہ آیہ، اللہ ایک نشانی دینا ہے اس کو، یہ نشانی ہے۔ تو میں نے اللہ سے کہا اللہم فی غیر وجہ، یہ حدیث کے جملے، اللہم فی غیر وجہ، کیا مطلب؟ اے اللہ یہ نشانی ہے، یہ تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی، وہی دعا قبول ہوئے، لیکن اللہ پاک یہاں سے میرا یہ نور ہٹا دے، اس لیے کہ اس روشنی کو لے کر، اس نور کو لے کے میں جاؤں گا تو میری قوم کہے گی تو نے اپنا دھرم چھوڑا تھا، تیرا چہرہ بھی بگڑ گیا۔